السلام علیکم دوستو سمندر میں جتنی گہرائی ہے اور اس میں جتنے چھپے راز ہیں، اس سے کئی زیادہ راز ڈائناسور کی دنیا کے ہیں۔ دوستو ہمیں جب بھی کچھ ایسا لگتا ہے کہ ہم ڈائناسور کے بارے میں سب کچھ جان گئے ہیں، اسی وقت کچھ نیا آ جاتا ہے۔ کئی سال گزر گئے ہیں اس جانور کو دنیا سے ختم ہوئے، لیکن آج بھی ان کی آہٹیں سنائی دیتی ہیں، آج بھی ان کے ہونے کے ثبوت دکھائی دیتے ہیں۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آپ کو جو ہم دکھانے جا رہے ہیں اسے آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ آج ہم آپ کو ڈائناسور سے جڑی 10 ایسی انسنی باتیں بتائیں گے جنہیں جان کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ ایسی ہی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ والے بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں۔ دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ ڈائناسور کی سب سے بڑی نسل کہاں پائی جاتی تھی؟ دوستو یہ بات تو آپ سب جانتے ہوں گے کہ ڈائناسور کی جو سب سے چھوٹی نسل تھی وہ ایک چڑیا سے زیادہ بڑی نہیں ہوتی تھی، لیکن جب آپ کو پتا چلے گا کہ ڈائناسور کی سب سے بڑی والی نسل کی لمبائی کتنی ہوتی تھی تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ دوستو سب سے لمبے ڈائناسور کو ارجنٹینوسورس کہا جاتا تھا۔ اگر ان کی لمبائی کی بات کریں تو آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اگر صرف اپنے 2 آگے والے پیروں پر بھی کھڑے ہو جاتے تھے تو بڑے بڑے پیڑوں کی لمبائی کو پار کر دیتے تھے۔ دوستو ارجنٹینوسورس نہ صرف دنیا پر رہنے والے سب سے بڑے ڈائناسور تھے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا میں پائے جانے والے سب سے بڑے جانور بھی تھے۔ دوستو آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ دنیا کے سب سے بڑے جانور تو تھے ہی، لیکن ان کے انڈے ناریل سے زیادہ بڑے نہیں ہوتے تھے اور انہیں بڑا ہونے کے لیے 40 سال کا وقت لگتا تھا۔ یہ 26 فیٹ اونچے اور 121 فیٹ لانگ ہوتے تھے۔ آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنے بڑے اور کتنے خطرناک ہوتے ہوں گے۔ دوستو اگر 3 اسکول کے بس کو آپس میں ملا دیا جائے تو یہ ڈائناسور اتنے بڑے ہوتے تھے۔ ان کے وزن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 12 افریقن ایلیفینٹ کے برابر ہوتے تھے، اور اسی لیے ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ کوئی اگر ان سے بچنے کے لیے پیڑ پر بھی چڑھ جاتا تھا تب بھی ان سے نہیں بچ پاتا تھا، کیونکہ یہ اپنی ہائٹ کا استعمال کرتے ہوئے ہر جانور کو ختم کر دیتے تھے۔ دوستو اب ہم آپ کو ایسے ڈائناسور سے ملواتے ہیں کہ جو ہوتے تو تھے ویجیٹیرین، لیکن یہ حد سے زیادہ خطرناک ہوتے تھے۔ دوستو ان کے 3 سینگ ہوتے تھے، 2 سر کے اوپر اور 1 منہ کے اوپر۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ رائنوسورس کی طرح دکھائی دیتے تھے اور کسی پر بھی حملہ کر دیتے تھے۔ یہ بہت ہی غسیل تھے اور کوئی بھی ان سے بڑھنا نہیں چاہتا تھا۔ دوستو ان کے پاس جو بڑی طاقت تھی وہ تھی ان کے سینگ، جس کے دم پر یہ کسی بھی بڑے جانور کو مار دیتے تھے۔ یہ بہت ہی شارٹ ٹیمپر والے جانور کہلائے جاتے تھے، جو کہ 30 فیٹ لانگ تھے، جبکہ ان کا وزن 4 سے 6 ٹن ہوتا تھا۔ دوستو جہاں بھی یہ جانور ہوتے تھے وہاں کسی اور جانور کے جانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ 3 سینگ والے جانور ویجیٹیرین ہوتے تھے۔ ویسے بھی پرانے زمانے میں کہا جاتا تھا کہ 3 سینگ والے جانور سے بچ کے رہنے میں ہی بھلائی ہوتی ہے۔ اب ہم آپ کو ملواتے ہیں دنیا کے سب سے تیز ڈائناسور سے۔ دوستو کہا جاتا ہے کہ ڈروموسیوموس دنیا کے سب سے تیز ڈائناسور تھے، جو کہ 60 میل پر گھنٹہ کی رفتار سے بھاگتے تھے۔ حالانکہ ایک اور قسم کے ڈائناسور ہوتے تھے جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ دنیا کے سب سے تیز ڈائناسور ہیں، لیکن دوستو اس ڈائناسور کے منہ میں کوئی دانت نہیں ہوتے تھے، لیکن ڈروموسیوموس بہت خطرناک ہوتے تھے۔ آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں
हैं कि इतना बड़ा जिस्म और ऊपर से इतनी तेज भागने की स्पीड, ये दोनों ही डेडलिस्ट कॉम्बिनेशन है। दोस्तों कई ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे ये पता चलता है कि इस डायनासोर ने बहुत ही खतरनाक और खूंखार तरीके से दूसरे जानवरों का शिकार किया है। इनकी वजह से जंगल में दूसरे जानवर का रहना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। बुल डायनासोर, दोस्तों इनके सर पर 2 सींग होते थे, इसीलिए इन्हें बुल डायनासोर कहा जाता है। ये जानवर 13 फीट टॉल और 30 फीट लॉन्ग होते थे, जबकि इनका वजन 2 टन के आसपास होता था। लेकिन दोस्तों इतना वजन होने के बाद भी ये इतने भारी जिस्म के साथ काफी तेज भागते थे, क्योंकि इनका थाई मसल बहुत ही पावरफुल होता था। दोस्तों क्या आपको जुरासिक पार्क मूवी याद है? ऑफ कोर्स याद ही होगी। दोस्तों आपको बता दूं कि इस फिल्म में जितना बड़ा इस डायनासोर को दिखाया गया था, इस डायनासोर की नस्ल इतनी बड़ी नहीं होती थी, लेकिन यकीनन ये बहुत ही जानलेवा होते थे। दोस्तों ये ग्रुप बनाकर शिकार किया करते थे और इनके हमले से बचना बिल्कुल नामुमकिन था। दोस्तों ये 6 फीट लंबे होते थे और इनका वजन 33 पाउंड होता था। दोस्तों डायनासोर की एक और नस्ल भी होती है जिसे हम उटा ट्रैप्टर भी कहते हैं। दोस्तों इस डायनासोर के पहले नमूने सन 1975 में जिम जेनसन ने दरियाफ्त किए थे और अक्टूबर सन 1991 में इस जानवर के बड़े पंजे की दरियाफ्त की गई थी। दोस्तों ये उटा ट्रैप के डायनासोर न सिर्फ मीट खाते थे, बल्कि ये इतने तेज भागते थे कि इनसे बच पाना किसी भी छोटे जानवर के लिए तकरीबन नामुमकिन था। दोस्तों ये भी ग्रुप में ही शिकार करने के लिए पहचाने जाते थे और कई बार अकेले भी खाने की तलाश में निकल जाते थे। 2001 में इनके कई और निशान भी मिले थे जिनसे पता चला कि ये कितने खतरनाक जानवर थे। दोस्तों ये 23 फीट लॉन्ग और 6 फीट टॉल होते थे, जबकि इनका वजन 1100 पाउंड होता था। उड़ने वाले डायनासोर, जी हाँ दोस्तों, परों वाले डायनासोर परिंदों से भी पहले उड़ना सीख चुके थे। दोस्तों चीन में इस लंबे परों वाले डायनासोर की दरियाफ्त की गई है, जो कि डायनासोर के उड़ने के बारे में बहुत ही बेहतरीन मालूमात फराहम करता है। चोंगयेक्टर येंगी नाम का ये डायनासोर का 125 मिलियन साल पुराना हड्डियों का ढांचा चीन के एक इलाके में दरियाफ्त किया गया है। इस डायनासोर की हड्डियों के पास एक लंबे पंखों का जोड़ा है, जिसके बारे में साइंटिस्ट का कहना है कि ये उड़ान की गति को कम करने और जमीन पर उतरने में मददगार साबित होता होगा। इस डायनासोर के पास लंबी पूंछ समेत बड़े पंख थे, जो कि इसकी पूरी बॉडी को ढके हुए थे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल उर्दू इन्फो 24 को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर दें। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।